الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سندرس اليوم الدرس الخامس بإذن الله. الدرس الخامس سندرس في هذا الدرس بعض الأشياء. طيب، أولا ندرس الفاعل. الفاعل الفاعل اسم مرفوع. اسم مرفوع قبله فعل. الفاعل اسم مرفوع قبله فعل وهو الذي فعل فعل الفعل. فاعل وہ اسم مرفوع ہے. فاعل وہ اسم مرفوع ہے قبلہ فعل، اس سے پہلے کوئی فعل ہو. فاعل کیا ہوتا ہے؟ فاعل فعل کے بعد ہوتا ہے. فاعل فعل کے بعد ہو، کبھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. فعل مطلب کام، فاعل مطلب اس کام کو کرنے والا. تو فاعل ایسا اسم مرفوع ہے. مرفوع ہم کیوں کریں؟ یعنی وہ مرفوع رہے گا، فاعل مرفوع رہے گا ہمیشہ. الفاعل اسم مرفوع، فاعل ایسا اسم مرفوع ہے قبلہ فعل، اس سے پہلے فعل ہو. اس سے پہلے کیا ہو؟ فعل ہو. وَهُوَ الَّذِي فَعَلَ الْفِعْلَ. اب فاعل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ فاعل کیا ہے. وَهُوَ الَّذِي وہ ہے جس نے کام کو کیا. کام کو کرنے والا کیا ہے؟ فاعل ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی جو ہے مثال آئے گی تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک مفعول بھی سمجھا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم دونوں مثالیں. اس کے بعد ہمیں پڑھنا المفعول بھی. المفعول بھی. طيب، مفعول به ما هي تعريفه اسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل. هنا اسم مرفوع، لكن في المفعول نقول اسم منصوب. اسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل. وقع عليه فعل الفاعل. مفعول بھی ایسا اسم منصوب ہے، یعنی نصب، حالت نصب میں رہے گا. وقع علیہ جس پر واقع ہو فاعل کا فعل، یعنی جس پر فاعل کا فاعل ہے، اس کا جو ورک ہے، اس کا کام کس پر واقع ہو؟ اس کا کام واقع ہو کس پر؟ مفعول پر. اب ہم اس کی اگزامپل مثال لیتے ہیں. مثال سے انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی اور کوئی مشکل ہو، کوئی دقت انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے نہیں ہو. اب دیکھیے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں قرأ فعل ہے. قرأ کیا ہے؟ فعل ہے. اب ہم کہتے ہیں قرأ الطالب، طالب علم نے پڑھا. اب آپ یہاں دیکھیے اسم مرفوع، الطالب مرفوع ہے، قبلہ فعل، اس سے پہلے فعل ہے قرأ، اور وَهُوَ الَّذِي فَعَلَ الْفِعْلَ وہ جس نے فعل کو انجام دیا. اب پڑھنے کو انجام کس نے دیا؟ طالب نے، فاعل. قرأ الطالب، طالب علم نے پڑھا. اب کس چیز کو پڑھا؟ پڑھنے کا اثر کیا ہوا؟ وہ ہے مفعول بھی. القرآن. القرآن، طالب علم نے پڑھا قرآن کو. طالب علم نے پڑھا قرآن کو. اب قرأ یہ فعل ہے، ٹھیک ہے. اب طالب ہمارے پاس یہ فاعل ہے اور القرآن مفعول بھی ہے، اس لیے کہ پڑھنے کا اثر کس پہ واقع ہوا ہے؟ قرآن پہ واقع ہوا ہے. دوسری مثال ہم دیتے ہیں، اس کی لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کسرا. کسرا اکثر توڑنا. کسرا الطفل، بچے نے توڑا. ٹھیک ہے.
الطفل اسم مرفوع قبلہ فعل، فعل موجود ہے. اب کس چیز کو توڑا؟ توڑنے کا اثر کس پہ ہوا؟ وہ القلم. تو القلم مفعول بھی ہے اس لیے منصوب ہے. اسم منصوب وقع علیہ فعل فاعل، ایسا ہے جو منصوب اور فعل کا فاعل واقع ہو، یعنی فاعل کا فعل واقع ہو. تو طفل کا فعل کس پہ واقع ہوا؟ القلم پہ. القلم منصوب ہے. کسر فعل، ٹھیک ہے، کسر فعل، الطفل فاعل اور القلم مفعول بھی. ایک اور مثال لے لیتے ہیں. مثال کے طور ہم کہتے ہیں ضرب المدرس الطالب. ضرب، ضرب فعل، المدرس فاعل اسم مرفوع، ٹھیک ہے. کس کو مارا مدرس نے؟ الطالب، طالب علم، طالبہ ہو گیا مفعول بھی. کیا ہو گیا؟ مفعول بھی. مار کا اثر کس پہ واقع ہوا؟ طالب. مدرس ہوا فاعل اور ضرب ہوا فعل. ضرب المدرس الطالب، مدرس نے مارا طالب علم کو. اور فاعل اور مفعول کے تعلق میں آپ کو بتایا تھا کہ اردو میں جب ہم فاعل کا ترجمہ کریں گے تو اس میں نے کا لفظ استعمال ہوگا اور مفعول میں ہوگا کو. مفعول میں ہوگا کو. تو یہ چیز ہماری تھی، ٹھیک ہے. یہ اس چیز کو ہمیں کیا کر دینا، کیا کرنا ہے؟ دھیان دینا ہے. اب یہاں پہ فاعل کے بارے میں ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ فاعل جو ہوتا ہے وہ فاعل اسم ظاہر کی صورت میں موجود ہے. جیسے ہم نے پڑھا قرأ طالب، یہاں پہ الطالب فاعل اسم ظاہر کی صورت میں موجود ہے. کسر الطفل فاعل اسم ظاہر کی صورت میں موجود ہے. لیکن کبھی کبھی فاعل کیا ہوتا ہے؟ اسم ظاہر کی صورت میں نہیں ہوتا ہے، فعل کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے. فعل کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. فعل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پوشیدہ ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کتبت الواجب، میں نے ہوم ورک کر لیا. اب یہاں پہ کتبہ تو ہمارے پاس فعل ہے، فاعل کیا ہے؟ تو ہے. تو یہ فاعل ہے اور الواجب بھی مفعول بھی ہے، یہ مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے. اور جو پہلے والا ہم نے پڑھا وہ کیا تھا؟ وہ اسم ظاہر کی صورت میں موجود تھا. تو فاعل اسم ظاہر کی صورت میں بھی موجود رہے گا اور ضمیر کی صورت میں موجود ہے. اب جو آپ کو چیز سمجھانے جا رہا ہے اس چیز پہ آپ کو دھیان دینا ہے، بہت اہم چیز ہے. اگر فاعل اسم ظاہر کی صورت میں استعمال ہوگا، اگر فاعل اسم ظاہر کی صورت میں استعمال ہوگا تو جملہ فعلیہ کے اندر، جملہ فعلیہ کے اندر ہمیں فعل جو ہے واحد کا استعمال کرنا ہے. مثال کے طور پر، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں شریبا، شریبا اس نے پیا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہوا ضمیر فاعل ہے لیکن ابھی ہم ضمیر میں نہیں لا رہے، ہم لا رہے ہیں ظاہر کی صورت. ہم کہتے ہیں شریب الاولاد، اولاد ہمارے پاس جمع ہے، ٹھیک ہے، لیکن شریبہ ہمارے پاس واحد ہے. کیوں واحد ہے؟ عربی زبان کا ایک رول ہے کہ جملہ فعلیہ کے اندر، جملہ فعلیہ جب بنائیں گے ہم تو اگر ہمارے پاس فاعل اسم ظاہر کی صورت میں موجود ہے تو ہم صیغہ مذکر کے اندر صیغہ نمبر 1 اور مؤنث کے اندر صیغہ نمبر 4 استعمال کریں گے. شرب الاولاد الشاء، بچوں نے چائے پی. اب شریبہ ہمارے پاس فعل ہے، الاولاد فاعل ہے، ٹھیک ہے، الشاء مفعول بھی ہے. دوسری مثال، ابھی اگر ہم اس کو کیا کرتے ہیں، اب اس کو ہم کہتے ہیں، اگر ہم کہتے ہیں شریب الاولاد القہوۃ، نہیں، غلط، ہم شریبو استعمال نہیں کر سکتے، ہمیں واحد استعمال کرنا ہے شریبہ، کیونکہ فاعل ہمارے پاس اسم ظاہر کی صورت میں موجود ہے. اگر فاعل اسم ظاہر کی صورت میں موجود نہیں ہوگا تو آپ ضمیر جو ہے، جیسا آپ کے پاس فاعل ہے واحد ہے تو واحد ضمیر یوز کریں گے، فاعل آپ کے پاس جمع ہے تو جمع ضمیر یوز کریں گے، تثنیہ ہے تو تثنیہ جمع کریں گے.
لیکن جب فاعل اسم زائد صورت موجود ہوگا تو آپ فعل سے واحد کا استعمال کریں گے، مذکر کے اندر واحد مذکر اور مؤنث کے اندر واحد مؤنث، تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ اس کو جملہ اسمیہ بنانا چاہیں تو آپ لا سکتے ہیں۔ دیکھیے جیسے ابھی ہم اس کو کہتے ہیں الاولاد شریب القہوۃ، بچوں نے کیا کیا؟ قہوہ پیا۔ اب یہاں پہ ہم شریب الاولاد کیونکہ جملہ اسمیہ ہے، کیونکہ الاولاد سے شروع ہو رہا ہے، اسم ہے، اور یہاں پہ یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، تو یہ چیز کو آپ کو دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال، جیسے مثال کے طور ہم کہتے ہیں سمع الناس الاذان، لوگوں نے اذان سنی۔ الناس ہمارے پاس جمع ہے، ٹھیک ہے، اور سمع ہمارے پاس واحد ہے، سمع ہمارے پاس فعل ہے، الناس فاعل ہے، اور الاذان مفعول بھی ہے۔ لیکن ابھی ہم یہاں پہ دیکھیں کہ الناس ہمارے پاس جمع ہے لیکن ہم نے سمع یوز کیا، سمع الناس الاذان۔ اگر ہم کہتے ہیں سمع الناس الاذان تو یہ غلط ہو جائے گا، ہاں اگر ہم جملہ اسمیہ بنائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں الناس سمعوا الاذان، کیونکہ جملہ اسمیہ الناس اسم سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کا آپ کو کیا کرنا ہے، اس چیز کا آپ کو خیال کرنا ہے، اور اس کی اور مثالیں لیسن کے اندر بہت آئیں گی، تو انشاءاللہ آپ کو یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ مین چیز جو ہے یہ والے لیسن کے اندر یہی ہے۔ اب میں اس کی کچھ مثالیں آپ کو اور دیتا ہوں، ٹھیک ہے، ایک کچھ اور، جیسے مثال کے طور پر ہم مؤنث کا استعمال کرتے ہیں، مؤنث کا مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ضربت المدرسات، مدرسات ہمارے پاس کیا ہے؟ جمع ہے، ضربت المدرسات الطالبات۔ اب یہاں پہ یہ ہمارے پاس ہو گیا فعل، یہ ہو گیا فاعل، اور یہ ہو گیا مفعول بھی، یہ ہوگا مفعول۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کسرہ کیوں ہے؟ جمع مؤنث سالم ہے، حالت نصب میں جمع مؤنث سالم کے نیچے کسرہ آتا ہے۔ ضربت المدرسات الطالبات، مارا مدرسات نے طالبات کو۔ اگر ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اگر ہم کہتے ہیں ضربنا غلط، ہاں ہم ایسے کہہ سکتے ہیں جملہ اسمیہ المدرسات ضربنا الطالبات، ایسے آپ کہتے ہیں۔ ایک مثال جو لیسن کے اندر آئی ہے وہ مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں، مذکر مؤنث دونوں کی مثال لے لیں آپ، ہم کہتے ہیں دخل الطلاب الفصل، طلبہ داخل ہوئے کلاس میں، دخل فعل، الطلاب فاعل، الفصل مفعول بھی۔ اب ہم اگر ایسے کہتے ہیں دخل الطلاب الفصل، لا هذا لا يصح، خطا۔ لیکن جملہ اسمیہ میں ہم لے کے جانا چاہیں، ہم کہیں الطلاب دخلوا، اب ہم یہاں پہ فعل جو ہے جمع لائیں گے جملہ اسمیہ کے مطابق، الطلاب دخلوا الفصل۔ اسی مؤنث کی آپ مثال لے لیں، جیسے مثال کو ہم کہتے ہیں دخلت الطالبات، طالبات داخل میں ہوئی، طالبات داخل ہوئی الفصل، فصل کے اندر۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں دخلنا الطالبات الفصل تو غلط ہو جائے گا، دخلنا الطالبات الفصل غلط ہو جائے گا۔ ہاں اگر آپ اس کو جملہ اسمیہ بنانا چاہیں، آپ کہیں
الطالبات دخلنا الفصل، یہ صحیح ہے کیونکہ جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی مثالیں اور آئیں گی لیسن کے اندر انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. اب ہم پڑھتے ہیں لیسن، انشاءاللہ. الدرس الخامس، سبق نمبر 5. ٹھیک ہے، اب سبق نمبر 5 کے اندر اہم چیز جو ہمیں پڑھنی ہے وہ ہمارے پاس آئے گی انشاءاللہ، آپ کو دھیان دینا ہے. المدرس، مدرس کہتا ہے من فتح، کس نے کھولا، باب الفصل، کلاس کا دروازہ. باب الفصل مضاف مضاف ہے، لیکن جو کہ فتح یہاں پہ یہ مفعول بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اب فتح اس کے اندر جو فاعل ہے وہ ضمیر ہے. من فتح باب الفصل، کلاس کا دروازہ کس نے کھولا. تو حامد کہہ رہا ہے انا، میں نے، فتحتہ، اس کو کھولا. اگر صرف ایسا کہہ دیتا فتحتہ، میں نے اس کو کھولا، تو بھی جائز ہوتا کیونکہ باب مذکر ہے، تو مذکر کے لیے ضمیر جو لائے وہ ہو مذکر ضمیر لائے. ٹھیک ہے، ہو ضمیر جو لائے وہ کیا لائے، مذکر لائے جو مذکر پہ جا رہا ہے. لیکن تاکید کے لیے انا فتحتہ اور اس جملہ اسمیہ بنانے کے کہ میں نے اس کو کھولا. اب مدرس کہتا ومن فتح النوافذ، اور کھڑکیوں کو کس نے کھولا. اب النوافذ یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے، جمع ہے. کیا ہے ہمارے پاس، جمع ہے، لیکن ہم نے فعل استعمال کیا ہے سنگل. یہاں پہ سنگل تھا باب، ٹھیک ہے چلو ہم نے سنگل استعمال. یہاں پہ النوافذ ہمارے پاس جمع ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے فتح کیوں یوز کیا، یہ اس لیے کہ النوافذ غیر عاقل کی جمع ہے. النوافذ غیر عاقل کی جمع ہے، تو غیر عاقل کے لیے فعل بھی کیا یوز کیا جائے گا، واحد کا یوز کیا جائے گا. اس لیے ومن فتح النوافذ. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ کیا کہتے ہیں، النوافذ جو ہے غیر عاقل کی جمع ہے. ٹھیک ہے، سوری یہ سے یہاں پہ آپ صرف النوافذ غیر عاقل کی جمع پہ دھیان، باقی دھیان نہیں دیں. فتح کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ سنگل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ کس نے کھڑکیاں کھولی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ کو دھیان نہیں دینا، یہ سمپل جملہ ہے، کھڑکیاں کس نے کھولی. ٹھیک ہے، بس نوافذ آپ کو دھیان دینا غیر عاقل ہے، باقی اس میں کچھ نہیں. اب علی کہہ رہا ہے انا، میں نے، فتحتھا، اس کو کھلا. یہاں ہم کو دھیان دینا کہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے، تو غیر عاقل کی جمع کے لیے جو ضمیر استعمال کی گئی وہ مؤنث استعمال کی گئی. میں نے اس کو کھولا. اب جو یہ ہا کی ضمیر ہے یہ دلالت کر رہی ہے مؤنث پہ، اور ہا کی جو ہے ضمیر ادھر تھی دلالت کر رہی تھی مذکر، باب مذکر پہ. ٹھیک ہے، اب مدرس کہتا ہے من کسر هذا المکتب، کس نے توڑا اس ٹیبل کو. اب یہ هذا المکتب یہاں بھی مفعول بن رہا ہے. من کسر هذا المکتب، اس ٹیبل کو کس نے توڑا. انت کسرتہ یا ہاشم، اے ہاشم کیا تو نے اس کو توڑا ہے. انت کیا تو نے، کسرتہ تو نے توڑا اس کو، اے ہاشم، اے ہاشم کیا تو نے اس کو توڑا. اب یہاں پہ ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے مکتب مذکر کے لیے. ٹھیک ہے، تو ہاشم کہتا ہے لا انی ما کسرتہ، ہو کی ضمیر یہاں پہ لوٹ رہی ہے مکتب کی طرف، میں نے اس کو نہیں توڑا. انی ما کسرتہ، ماضی پہ ما داخل ہوتا ہے، ماضی منفی ہو جاتا ہے، میں نے اس کو نہیں توڑا. اب مدرس کہتا ہے ارجع، کیا لوٹ آئے، زکریا و حمزہ اور حمزہ و عثمان اور عثمان من مکہ تھا، مکہ سے. کیا زکریا حمزہ اور عثمان مکہ سے لوٹ آئے. اب زکریا حمزہ عثمان جمع ہے، دو سے زیادہ ہیں، لیکن فعل استعمال کیا گیا رجع، کیونکہ یہاں پہ فاعل ظاہر ہے. اب ارجعوا زکریا کہتے غلط ہو جاتا. ٹھیک ہے، اس پہ دھیان دینا. جواب لا نہیں، ما رجعوا، وہ ابھی تک نہیں لوٹے. اب یہاں پہ فاعل اسم ظاہر نہیں ہے، تو یہاں پہ ضمیر جو ہے وہ ضمیر کی صورت میں فاعل ہے، تو ضمیر جو ہے مناسب لائے. واو فاعل جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے نا واو. ما رجعوا، نہیں وہ لوگ نہیں لوٹے. لیکن یہاں پہ رجع استعمال کیا، کیوں، کیونکہ یہاں پہ فاعل اسم ظاہر کی صورت موجود ہے. لیکن اگر فاعل اسم ضمیر کی صورت میں ہوگا تو مناسب ضمیر یوز کی جائے گی، جیسے یہاں پہ واو یوز کیا گیا کیونکہ یہ جمع ہے. اب عباس کہتا ہے یا استاد، وہ ہے استاد. خرجت طلاب الجدد، نئے طلباء نکل گئے. اب الطلاب جمع ہے، ٹھیک ہے، لیکن خرجہ استعمال کیا کیونکہ الطلاب یہاں پہ فاعل اسم ظاہر کی صورت میں موجود ہے.
تو اب آپ فعل استعمال کریں گے خرجہ، کیونکہ مذکر ہے تو واحد مذکر استعمال کریں گے. خرجت طلاب الجدد، نئے طلبہ نکل گئے، وذهبوا اور وہ گئے الی المدیر، مدیر کی طرف. اب یہاں پہ دیکھیے ذهبوا یہاں پہ فاعل اسم ظاہر کی صورت میں نہیں ہے، وذهبوا الطلاب نہیں ہے. وذهبوا ضمیر کی صورت میں ہے تو فاعل اسم ضمیر کی صورت میں جب لائے، ضمیر کی صورت میں مناسب لائے واو جمع، وذهبوا الى المدیر اور وہ گئے مدیر کی طرف. اب یہاں پہ مدرس کرا افہمت الدرس یا طلحۃ، اے طلحہ کیا تم نے سبق کو سمجھ لیا. اب یہ یہاں پہ درس مفعول بھی ہے، کیا ہے مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے. افہمت الدرس اور یہاں پہ تا جو ہے یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے. افہمت الدرس یا طلحۃ، اے طلحہ کیا تم نے سبق کو سمجھ لیا. تو طلحہ کہہ رہا نعم نعم فہمتہ جیدا، میں نے اس کو اچھے سمجھ لیا. ہو کی ضمیر درس کی طرف لوٹ رہی ہے، مذکر ہے. اب مدرس کہہ رہا ہے اکتبت الاجوبۃ یا فیصل، اے فیصل کیا آپ نے ہوم ورک کر لیا. کتب یکتب، اب یہ تا جو ہے یہ فاعل ہے. اکتبت الاجوبۃ، اب یہاں پہ فاعل اسم ضمیر کی صورت میں، ٹھیک. کتبت واحد ہے تو واحد لائے. اکتبت الاجوبۃ یا فیصل، اے فیصل کیا آپ نے جوابات لکھ دیے. مدرس کے فیصل کرا لا نہیں، ما کتبتها میں نے اس کو نہیں لکھا، اس لیے کہ اجوبہ غیر عاقل جمع، اس لیے ضمیر مؤنث کی استعمال کیے. اب مدرس کہتا لماذا کیوں نہیں لکھے، لی حرف جر ماذا کیوں نہیں لکھے، یعنی تو کس وجہ سے نہیں لکھے. تو فیصل کہہ رہا ہے لأننی، لام تفید التعلیل، لأننی ما فہمت الاسئلۃ، اس لیے کہ میں سوالوں کو نہیں سمجھ پایا. ما ماضی پہ داخل ہو گیا تو نفی، فہمتم واحد متکلم. لأننی ما فہمت الاسئلۃ، اس لیے کہ میں سوالات نہیں سمجھ پایا. اب یہاں پہ جو ہے مدرس کہتے ہیں احفظت سورۃ الفجر یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا آپ نے سورۃ الفجر حفظ کر لی. اب یہاں فاعل آپ کے پاس تا ہے اور سورۃ یہ مفعول ہے. احفظت سورۃ الفجر یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا آپ نے سورۃ الفجر یاد کر لی. تو ابراہیم کہہ رہا ہے نعم ہاں، حفظتها میں نے اس کو یاد کر لیا، ہاں کی ضمیر ہے سورہ کی طرف، ٹھیک ہے. وحفظت سورۃ التین ایضا، اور میں نے یاد کر لی سورۃ التین بھی، سورۃ تین کی بھی ہم نے. اب یہ سورۃ مفعول ہے کیونکہ حفظ فعل، تو فاعل اور سورۃ یہ جو ہے کیا ہو رہا ہے مفعول ہو رہا ہے. اب سورۃ التین یہ کیا ہے مضاف مضاف ہے، لیکن چونکہ مضاف یہاں پہ مفعول بن رہا ہے اس لیے منصوب ہے. نعم حفظتها، ہاں میں نے اس کو یاد کر لیا. وحفظت سورۃ التین، اور میں نے سورۃ التین بھی یاد کر لی. ایضا مطلب بھی، اور میں نے سورۃ التین بھی یاد کر لی. یہ الحمدللہ ہمارا لیسن تھا.